جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا بھڑکایا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ کو مزید بھڑکایا 1000 سال تک، اور وہ سفید ہو گئی، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو مزید 1000 سال تک بھڑکایا اور وہ سیاہ ہو گئی۔ فرمایا کہ اب جہنم کی آگ سیاہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہنم کا اور اس کی آگ کا، وہاں کی سزاؤں کا بہت کثرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اور جہنم سے بچنا ہر ایک کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے افضل مہینہ تھا رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا آخری عشرہ جس کا آج پہلا دن ہے، تو اس کا آخری عشرہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارے کا رکھ دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحمت کرنے والے ہیں، بہت کرم اور فضل کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا آخری عشرہ ہی جہنم سے چھٹکارے کا رکھ دیا کہ اے میرے بندو، جہنم کی آگ ایسی ہے کہ ہماری سزائیں تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ ہماری سزائیں بہت سخت ہیں، تو اس لیے رمضان کا پورا آخری عشرہ لے لو جہنم سے بچنے کے لیے۔ تم اس پورے عشرے کے اندر تم جس طرح پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے پورا سال تیار ہیں۔ ان کی شان جو غفار جو ان کی شان ہے، جو غفور ان کی شان ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے ایام، اس طرح کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے بندوں کو عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان تھے۔ تو اسی لیے جس طرح والدین اپنے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو غلط چیز سے اور نقصان دہ چیز سے بار بار روکتے رہتے ہیں۔ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کتنی مرتبہ روکا ہے، کتنی مرتبہ کہا ہے، لیکن پھر بھی روکتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر محبت اور مہربانی ہوتی ہے۔ اور جو والدین کے دل میں اولاد کے لیے محبت اور مہربانی اور شفقت ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مہربانی اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جہنم کی سزائیں بیان فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث میں اس کی سزائیں بیان فرمائیں۔ اور یہاں تک کہ سورۃ الرحمن کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور جگہ جگہ پر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو انہی انعامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا کہ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، فرمایا کہ دیکھو تم پر جہنم کا دھواں اور جہنم کے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے، تم اسے ہٹا نہیں سکو گے۔ یہ جہنم کا تذکرہ فرما کر پھر کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جہنم کا تذکرہ کر دینا، جہنم کی سزائیں بتلا دینا، جہنم کی کیفیت بتلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی جہنم کی سزائیں بتلا دیں کہ جہنم ایسی سخت چیز ہے، تمہارے برداشت سے باہر کی چیز ہے، تم اسے ہٹا بھی نہیں سکو گے، لہٰذا ہم تمہیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ تم اس سے بچ کے رہنا۔ اور جہنم میں داخل ہونے والے اعمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے۔ اور جہنم کی آگ، دنیا کی آگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ بجھ جاتی ہے،
لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں خود خالق جہنم فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، فرمایا کہ جب کبھی بجھنے لگے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یعنی یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جہنم کی آگ بھی بجھے گی۔ اور جہنم کی آگ، اور آگ جب آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے تو چمڑے کے ذریعے سے آدمی کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے کہ آدمی کا چمڑا جلتا ہے یا آدمی کی جلد جلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جہنم کے اندر جہنمیوں کی جلدیں اور چمڑے تبدیل کرتے رہیں گے۔ اگر ایک چمڑا جل جائے گا تو فوراً اور چمڑا اس کے اوپر چڑھا دیا جائے گا تاکہ اس کے عذاب کے اندر کچھ کمی واقع نہ ہو، تاکہ عذاب دن بدن بڑھتا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جہنمی جب فرشتے سے مخاطب ہوں گے، جو فرشتہ مالک جو کہ جہنم کی سزا پر مقرر ہوگا کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ اے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فیصلہ ہی ختم کر دیں، یعنی ہمیں موت دے دیں، ہم اس عذاب سے بچ جائیں۔ تو وہ کہے گا کہ انکم ماکثون، کہ تم نے یہیں رہنا ہے۔ اور پھر جہنمی جب ان فرشتوں سے بھی نا امید ہو جائیں گے تو پھر خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے کہ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ ہمارے رب ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، اگر ہم دوبارہ جرم کریں گے تو ہم بڑے ظالم ٹھہریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے دوبارہ بات نہیں کرنی۔ تو قیامت کے دن تو جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب دیں گے کہ اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرنی۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا آخری عشرہ جو کہ ہے ہی جہنم سے چھٹکارے کے لیے، تو اس عشرے کے اندر ہمیں چاہیے، پوری زندگی کا بھی ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر رمضان میں اور پھر اس عشرے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگیں، زیادہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجرموں کو پکڑ کر دھکے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جہنم جب اپنے مجرموں کو دیکھے گی تو جہنم پھنکار مارے گی اور ان کے جو شعلے ہیں وہ اڑ کر مجرموں کے چہروں پر پڑیں گے، اور مجرموں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ اور جہنم کہے گی اللہ تعالیٰ کے لیے سے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے پیدا کیا۔ اے رب تو پاک ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا، آج میں تیرا کام صحیح طریقے پر سر انجام دوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کہ حل امتلأتی، کیا جہنم تو بھر گئی ہے؟ تو وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اور ہیں تو وہ بھی لے آؤ، میں آج بھرنے والی نہیں ہوں۔ تو جہنم سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان ہمیں راستے بتلا دیے کہ دیکھو جہنم کی آگ، ساری دنیا کے سمندر بھی بہا دو، جہنم کی آگ بجھ نہیں سکے گی، لیکن آنکھ سے ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلا ہوا چھوٹا سا ذرہ، وہ بھی اپنے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اور اگر آنکھ سے آنسو نہ بھی نکلے، آدمی شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، گناہوں سے توبہ کرے اور یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی کر کے میں نے جانا کدھر ہے، تو جب آدمی اس نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ضرور بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے تو رمضان کا آخری عشرہ پورا جہنم سے چھٹکارے کے لیے رکھ دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا کہ میرے بندو تم اگر شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ تو ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں، اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی اسی میں ہے کہ میرے بندے عذاب سے بچ جائیں۔ تو لیکن مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے،
تاکہ قیامت کے دن بتلایا جائے کہ دنیا کے اندر مجرم اور فرمانبردار یہ ایک جیسے نہیں تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہر اپنے نام لیوا کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم تیرے نافرمان مجرم بندے ہیں، اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرا نام لیوا تو ہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم تیرے باغی نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ تیرا دشمن شیطان یا اللہ ہمیں ورغلاتا ہے جہنم میں بھیجنے کے لیے۔ یا اللہ قیامت کے قریب کا دور ہے، ہر طرف فتنے فساد بہت زیادہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں اچکنے کے لیے، جہنم میں گرانے کے لیے ہر طرف حملے ہی حملے ہیں۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ہم آپ کی ہی مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچائیے۔ یا اللہ ہم آپ کی ہی مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچائیے۔ یا اللہ جیسے جیسے وقت اور دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، فتنے فساد بڑھتے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں تمام فتنوں سے بچائیے، جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یا اللہ اس لیے نہیں کہ ہم عذاب سہنے کے ہم عذاب کے مستحق نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے کام سارے عذاب کے مستحق ہونے کے ہیں۔ یا اللہ اس لیے بچائیے کہ ہمارے اندر عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں پر رحم کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یا اللہ ہم بھی تیرے کمزور عاجز بندے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہماری کمزوری تو اتنی ہے، ہماری عاجزی تو اتنی ہے۔ یا اللہ ہم ایک لمحے کے لیے حرکت تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم اپنی کمزوری اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کمزوروں کو جہنم سے بچائیے۔ یا اللہ موت سے پہلے تمام گناہوں کی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس حال میں خاتمہ فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، آپ ہمیں معاف کر چکے ہوں، ہم حقوق العباد ادا کر چکے ہوں۔ یا اللہ جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے، اولی دخول جنت میں اولی دخول کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کے امن کو محفوظ رکھیے۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا اللہ جو ظالم اور کفریہ طاقتیں پاکستان کو، فلسطین کو، عالم اسلام کو آپس میں نقصان پہنچانے کے چکر میں ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے، ان کافروں کو آپس میں ہی لڑا کر ختم کر دیجئے۔ مسلمانوں کی، پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔